اس کوفہ میں بھرے کوفے میں میرا گھر کوئی نہیں ہے۔ وہ تڑپی اور تڑپ کے کہنے لگی شام کا وقت ہے، تیرے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، تیری آنکھیں پترائی ہوئی ہیں، تیرا چہرہ بتاتا ہے مسافر بھی ہے، تیرے لباس پہ گرد ہے، تو بھوکا بھی ہوگا۔ میں کہتی ہوں گھر چلا جا، تو کہتا ہے گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو، اپنا تعارف کروا۔ جب تعارف کا نام آیا نا، حضرت مسلم نے سر اٹھایا اور کہا تو کس کی امتی ہے، کس کی کلمہ گو ہے؟ کہنے لگی نبی معظم محمد مصطفیٰ کی۔ کہا محمد مصطفیٰ کی کلمہ گو ہے تو ان کا ایک بھائی علی ہے، جانتی ہے؟ کہاں علی کو جانتی ہوں۔ کہا علی کا ایک بیٹا ہے حسین، اسے جانتی ہو؟ حسین کا نام آنا تھا، تڑپ کی کہنے لگی میرا امام ہے، میری جانیں قربان ہو جائیں اس حسین پہ۔ کہا اگر تو حسین پہ جان قربان کر رہی ہے تو کیا تو حسین کے سفیر عقیل کے بیٹے مسلم کو جانتی ہے؟ ہائے کر کے تڑپ کے کہنے لگی ہاں وہی سفیر حسین جسے یہ کوفی بغیرت مارنے کے در پہ ہے، وہ کہاں سے آ گیا پتہ نہیں کہاں وہ چلا گیا۔ شہزادہ رو کے کہتا ہے غور کر کے دیکھ، وہی لٹا ہوا غریب سفیر حسین تیرے سامنے کھڑا ہے۔ عزادارو آپ اپنے خیال میں روتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، کہنے لگی مولا سیدہ میرے گھر میں آ گئی، اندر تشریف لائیے۔ اندر لے کے گئی، ایک الگ سے کمرے میں مولا کو بٹھایا، طعام پیش کیا، پانی پیش کیا۔ مظلوم روتا بھی ہے، پیتا بھی ہے اور کہتا ہے پتہ نہیں تیرے بچوں نے پیا ہے کہ نہیں پیا، پتہ نہیں اصغر نے پیا نہیں پیا۔ حسین کوفے کی طرف نہ آنا، میں اکیلا آیا تھا، بچے میرے ساتھ تھے۔ حسین تیرے ساتھ سکینہ ہے، تیرے ساتھ زینب عالیہ ہے۔ حسین کوفے والے دغا دے گئے، بے وفائی کر گئے، اتنا کہہ رہا ہے۔ اسی مومنہ عورت کا بیٹا ہے جو انعام کے لالچ میں گھر آیا، اس نے دیکھا میرے گھر میں ایک روشنی نورانی ہے، کان لگا کے اس نے گفتگو سنی، اسے خبر ہو گئی کہ مسلم ہے، توڑتا ہوا گیا اور ابن زیاد سے کہا مجھے انعام دے، تو جس کی تلاش میں ہے نا، تھکنا نہیں ہے، میرے ساتھ چلنا ہے اپنے، تو جس کی تلاش میں وہ میرے گھر میں آیا بیٹھا ہے۔ ہزار لشکر آ گیا باہر، ایک لئی نے تلوار نکالی اور اونچی آواز سے کیا کہا، مسلم باہر آ جاؤ ورنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا، شہزادے نے ذوالفقار کے وارث نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی، کلمہ استرجاع پڑھا اور باہر نکلنے لگا۔ مومنہ نے کہا کہاں چل دیے؟ باہر مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے، کہاں چل دیے؟ باہر تو آپ کے قاتل اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، کیسے برداشت کرو گے؟ غیرتوں کا سردار تھا مسلم، کہنے لگا یہ لعین کہہ رہے ہیں باہر آؤ ورنہ ہم اندر آ جائیں گے، میں برداشت نہیں کرتا میری موجودگی میں کوئی غیر محرم تیرے گھر کے اندر آ جائے۔ میں ایک لمحہ رکے کہوں گا مسلم تو شام غریبہ کیسے برداشت کیا ہوگا جب شمر ذل جوشن بغیر اجازت سیدانی ہوں گے خیمے میں آ گیا۔ عزادارو شہزادہ باہر آیا، اتنی جنگ کی کہ علی کی شجاعتوں کے وارث نے علی یاد آ گیا۔ ایک سپاہی گیا دوڑتا ہوا اور جا کے ابن زیاد سے کہتا ہے اور لشکر دے۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تمہیں حیا نہیں آتی؟ پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، اکیلا ہے، تم سے کیوں نہیں مارا جاتا؟ سپاہی جلال میں کے کہتا ہے تو شرم کر، تجھے پتہ نہیں ہے کس کا بیٹا ہے، عقیل کا خون ہے، حسین کا سفیر ہے۔ لشکروں پہ لشکر بھیجے گئے، اب میں کہوں وہی جملے جو تاریخ میں موجود ہیں، آگ لائی گئی، گرم پانی لایا گیا، چھتوں پہ لوگ چڑھ گئے، انہوں نے مسلم کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا۔ مسلم تیروں تلواروں سے زخمی ہوتا ہوتا پیچھے چلتا آ رہا ہے۔ ایک گڑھا کھودا انہوں نے خندق نما، شہزادہ اس میں گر گیا۔ میں نے کہا گر گیا، یہ جناب رقیہ سے پوچھئے کہ کون گرا ہے، دل زہرا سے پوچھئے کون گرا ہے۔ شہزادہ گر گیا، جس کے پاس آگ تھی اس نے آگ پھینکی، جس کے پاس گرم پانی تھا اس نے گرم پانی پھینکا۔ عزاداران مظلوم کربلا ہاتھ بندھ گئے سفیر حسین کے، لے آئی یہ لعین دارالامارہ کے اندر ابن زیاد کے سامنے آ کے ابن زیاد کے سامنے شہزادہ کھڑا ہوا۔ ایک لعین نے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم جلال میں کہتے ہیں امیری حسین، امیری حسین، میرے امیر کا نام حسین ہے۔ علماء کہتے ہیں ایک مستور کی آواز آئی، تو نے ظالم کے دربار میں میرے غریب کو امیر کہا ہے، نبی کی دکھیاری بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہے قیامت کی ساعت تک تجھے دنیا مسلم نہیں کہے گی، امیر مسلم کہہ کے پکارے گی۔ گفتگو ہونا شروع کی، مسلم کا میں تیری بات نہیں مانوں گا، تو نے میرے حسین کو بلایا ہے اور اب در پہ ہے شرم کا اجرکم اللہ۔ یہ آنسو بڑے پیارے ہیں، یہ ہچکیاں بڑی پیاری ہیں، آل محمد کو گریا کرتے آئیے، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی، میری بیٹیوں بہنوں کی آوازیں بلند ہو جائیں گی، لیکن یہاں کوئی نیزہ لے کے تو نہیں بیٹھا، یہاں کوئی پتھر لے کے تو نہیں بیٹھا، یہاں کوئی تازیانہ لے کے تو نہیں بیٹھا، یہاں آپ کو کوئی زخمی تو نہیں کرے گا، آپ اٹھو گے پانی پی کے چلے جاؤ گے۔ یہ سنت اس کی ہے جو بندے ہاتھوں سے ایک بے پالان ناکا پہ سوار ہو کے گئی اور زبان سے جب بھی حسین کہتی تھی نا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ عزادارو ابن زیاد کہنے کا کوئی ہے جو اس کے سر کو قلم کرے؟ یہاں پہ یہ مقام ہے
اور وہاں مسجد منزل زبالہ پہ حسین ہے۔ عباس نے دیکھا امام مظلوم کے چہرے کا رنگ بدلا، قدموں پہ ہاتھ لگا کہتے مولا میں بھی زندہ ہوں اور آپ کے چہرے کا رنگ کا عباس معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ مولا مجھے بتائیے۔ انگشت امامت بلند ہوئی، آخری جملے انگشت امامت بلند ہوئی، کہا عباس دیکھو تو صحیح کہ کیا دیکھا؟ کہا مولا کوئی شریف نوجوان ہے جس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، جس کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا دارالامارہ کے مرکز میں موجود ہے۔ کہا 2 منٹ 2 لمحے ٹھہرو۔ ادھر منظر کیا ہوا؟ یہ لئیم کہنے لگے مسلم کوئی بات کرنی تو کرو۔ مسلم نے کہا شریعت محمدیہ ہے، مرنے والا وصیت بتاتا ہے، میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے میری زیرہ تلوار بیچو، میں مقروض ہوں۔ دوسری وصیت یہ ہے کوئی بھیجو۔ تھک گئے آپ، ابھی تو محرم شروع بھی نہیں ہوا۔ کوئی بھیجو جو حسین کو بتائے جو جنگلوں میں سے ہوتا آ رہا ہے، حسین کوفے کی طرف نہ آنا، حسین کوفے کی طرف نہ آنا۔ تیسری بات یہ کہ میں پیاسا ہوں۔ جیسے جام دیا گیا، شہزادے نے اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگایا۔ کیسے کہوں، کٹا ہوا ہونٹ تھا، پھٹے ہوئے دان تھے۔ خون جب جاری ہوا نا، شہزادے نے سمجھ لیا اب محمد مصطفیٰ سے جام کوثر ملے گا۔ ایک لئیم تیار ہوا، ہاں میں ہوں جو کعبہ ڈھا دوں گا، میں اس کا سر قلم کروں گا۔ لے کے جانے لگے حضرت مسلم کو۔ ایسے ہی کہہ تو لے کے جانے لگے؟ نہیں، ایسے نہیں کہوں گا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سخت جملے کہنے کا میں عادی نہیں، لیکن آج ایک جملہ میں ضرور کہوں گا۔ وہ صرف اس لیے کہوں گا کہ آپ کی آنسو جو امانت ہے جناب سیدہ کی وہ بی بی تک پہنچے۔ سنو کہ شہزادے کو کیسے لے کے گئے۔ پاؤں میں تو بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، دارالامارہ کی سیڑھیاں تھیں۔ یہ لائن اوپر چلتے گئے، بس یہ چلتے گئے اور مسلم کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ مسلم اوپر گئے، وہاں حسین نے دوبارہ کہا، حسین نے کہا عباس اب دیکھو۔ کہا مولا وہی شریف نوجوان ہے، اس کی گردن جھکی ہوئی ہے، مولا قریب ہے کہ ظالم اس کا سر قلم کر دے۔ مولا یہ کون ہے؟ کہا عباس اب ذرا تفکر غور سے دیکھو۔ دیکھا عباس نے چلنے کا ارادہ کیا، کلائی پکڑ کے کہاں چل دیے؟ کہا رقیہ کا گھر اجڑ رہا ہے، مولا بچاتا تو نہیں، یہ دھکا دیں گے مسلم کو۔ مولا نیچے جا کے صرف اس کا جسد اپنے آغوش میں لوں گا۔ کہا مسلم نیچے دیکھ۔ مسلم نے نیچے دیکھا، مولا برقع پوش بی بی ہے جس کا پہلو پہ ہاتھ ہے اور رو رو کے کہتی ہے او میرا